اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے دوسروں کے ساتھ جو رشتے اور تعلقات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے رشتے وہ خونی ہیں، ماں باپ ہیں یا اسی طرح ہمارے اعزہ و اقارب ہیں، اور کچھ ہماری رشتہ داریاں وہ نسبتی ہوتی ہیں یا کسی خاص سبب سے ہوتی ہیں، جیسے ہمسایہ ہے۔ صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ما زال یوصینی جبریل امین علیہ السلام مجھے اس قدر تکرار کے ساتھ مجھے بار بار وصیت کرتے رہے بالجاری ہمسایوں کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ وراثت کے حصوں میں بھی ہمسایوں کا حصہ مقرر نہ کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تمام امور اسی کے حکم سے سر انجام پا رہے ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہو نبی مہربان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سامعین مکرم، حقوق العباد میں ایک بڑا حق جو ہے وہ ہمسایوں کا ہوتا ہے۔ معاشرہ، بہترین معاشرہ وہی کہلا سکتا ہے کہ جس میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کیے جائیں تو بہت سارے ہمارے معاملات، ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم دوسروں کے حقوق پورے نہیں کرتے تو پھر وہاں سے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور معاشرتی زندگی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور وہ کبھی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار ہو، ان پر ایمان رکھنے والا ہو، اطاعت و فرما برداری کے بارے میں بھی یہ اس کا گمان ہو کہ میں ایک ایک ادا پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاہم وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو پورے کرے لیکن بندوں کے حق اس سے پورے نہ ہوں، تو ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ جو پچھلے 2-3 خطبہ جمعۃ المبارک سے چل رہی ہے، جس میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا۔ حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلا حق والدین کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے بارے میں ان کی 3 مختلف قسمیں جو ہیں، 3 طرح کے ہمسائے جو ہو سکتے ہیں، ان تینوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق پہ کس قدر زور دیا ہے۔ حالانکہ اتنی بات کافی تھی کہ والجار کا لفظ آ جاتا کہ ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کی 3 قسمیں بیان کر دیں۔ کلام پاک کا ایسا اسلوب نہیں ہمیں نظر آتا کہ بہت زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں۔ والدین کے حقوق جہاں پہ 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے، وہاں پہ تفصیل ضرور بیان کی۔ فلا تقل لہما اف، ان کے آگے اف نہ کرو اور ان کی خدمت کرو۔ تاہم یہاں پہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین احسانہ کہہ کے وابذی القربہ کا تذکرہ فرما دیا، مگر جب ہمسایوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 جو طرح کے ہمسائے ہو سکتے ہیں، والجار ذی القربہ، کہ رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار الجنوبی، اور وہ ہمسایہ جو غیر رشتہ دار ہو، اس سے کوئی خونی رشتہ داری نہ ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والصاحب بالجنب،
اور تیسری قسم بیان کی کہ جو تمہاری نشست کا ساتھی ہو، تمہارا ساتھی ہو، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، اس کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرو۔ سامعین مکرم، اس آیت مبارکہ سے اور ہمسایوں کی 3 اقسام ذکر کرنے سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پہ کس قدر زور دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے دوسروں کے ساتھ جو رشتے اور تعلقات ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے رشتے وہ خونی ہیں، ماں باپ ہیں، یا اسی طرح ہمارے اعزہ و اقارب ہیں، یا اسی طرح اولاد ہے، یا پھر اسی طرح والدہ سے جو رشتے چلتے ہیں یا والد کی طرف سے جو رشتے چلتے ہیں، وہ خونی رشتے داریاں ہیں۔ اور کچھ ہماری رشتے داریاں وہ نسبتی ہوتی ہیں یا کسی خاص سبب سے ہوتی ہیں۔ جیسے ہمسایہ ہے، وہ پہلے کہیں اور پہ رہتا تھا، اس کے حقوق ہم پر کچھ نہ کچھ تو تھے بطور انسان ہونے کے، مسلمان ہونے کے، تاہم اتنے نہیں تھے جتنے ہمسائے کے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہمارا ہمسایہ بن گیا تو ہمسایہ بننے سے اس کے حقوق ہم پر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ استاد شاگرد کا ہے۔ جب کسی کے ساتھ نسبت تلمیذ رشید والی ہو جاتی ہے، وہ شاگردی میں چلا جاتا ہے، تو اب اس شخص کے جو اس کا استاد ہے اس کے حقوق بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو نسبتی رشتے کہا جاتا ہے۔ نسبتی رشتوں میں اعزہ و اقارب کے رشتوں کے بعد جتنا زیادہ دھیان اور جتنی زیادہ توجہ ہمیں رشتے داروں کے بعد ہمسایوں کے حقوق کی دی گئی ہے، کسی اور نسبتی رشتوں میں نہیں ملتی۔ اساتذہ کرام کی رسپیکٹ، احترام اور وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ان کے حقوق ہیں، تاہم ہمارا اپنی زندگی کا جو بیشتر وقت ہے وہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حتیٰ کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارا اتنا ٹائم نہیں گزرتا جتنا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ دین اسلام میں رشتہ داروں کے بعد ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ کیا جاتا، کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی نہیں، یہ تو میرا خونی رشتہ دار نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے اس کی کون سی خاص بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جن دعاؤں میں جس دعا کو بہت زیادہ آپ شامل کیا کرتے تھے، ان میں سے آپ کی ایک دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، کہ اللہ میں تجھ سے برے دن کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے۔ ومن لیلۃ السوء، اور اللہ میں آپ سے بری رات سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن ساعۃ السوء، اور برے وقت سے، بری گھڑی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن صاحب السوء، اور برے ساتھی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آخری بات کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے ومن جار السوء فی دار المقامت، کہ الہی میں تجھ سے برے پڑوسی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور انسان کو اچھا پڑوس مل جانا یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ اسی لیے حکم ہوا نا کہ جب تم کسی جگہ رہائش اختیار کرنے لگو تو سب سے پہلے وہاں کا پڑوس دیکھ لیا کرو، آپ کے پڑوسی کیسے ہیں۔ آپ پر جتنی بھی اللہ کی عنایات ہوں، کرم نوازیاں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں برستی ہوں، مگر ہمسایہ اگر اچھا نہ ہو تو انسان کی جو زندگی ہے وہ باوجود اس کے گھر کے اندر اس کے پاس تمام نعمتیں ہیں لیکن اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من السعادت، 4 جو باتیں ہیں یا 4 چیزیں وہ انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ اربع من السعادت، 4 باتیں اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہیں تو وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ المرأۃ الصالحہ، پہلی چیز کیا ہے؟ نیک اور صالحہ عورت کا مل جانا۔ والمسکن الواسع، اور فراخ گھر کا مل جانا۔ کھلا گھر اگر کسی کو مل گیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پہ بڑی اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی ہے اللہ کی طرف سے۔
والجار الصالح، اور تیسری بات فرمائی کہ نیک ہمسائے کا مل جانا یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے، والمرکب الحسین، اور فرما بردار سواری کا مل جانا جو سواری انسان کے لیے مشقت کا اور حادثے کا باعث نہ ہو۔ یہ چار باتیں جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی صحیح معنوں میں سعادت مند ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشِّقَاءِ، چار باتیں انسان کی بد نصیبی کی علامت ہیں، اور ان میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلی بات فرمائی کہ الجار السوء، سب سے پہلا تذکرہ کیا تو برے ہمسائے کا کیا ہے۔ برا ہمسایہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے، گالم گلوچ اور ہمسائے کو تنگ کرنا، فرمایا کہ یہ آدمی کی بد نصیبی ہے کہ اس کے ہمسائے اچھے نہ ہوں۔ والمرأة السوء، اور اسی طرح جو سواری ہے وہ بری مل جائے اور عورت جو ہے اس کا کردار اچھا نہ ہو۔ والمسکن السوء، اور ایسی رہائش جو انسان کے لیے فتنے اور آزمائشوں کا باعث ہو، وہ بھی انسان کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ سامعین مکرم، ان دونوں روایات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اچھے ہمسائے کو مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھا ہمسایہ دینا، برے ہمسائے سے مجھے پناہ میں رکھنا، اور اچھا ہمسایہ مل جانا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور اگر ہمارے ہمسائے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ کی روح سے انسان کی شقاوت اور بد نصیبی کی علامت ہے کہ اس کے ہمسائے اچھے نہ ہوں۔ رشتہ داروں کے اگر ہم حقوق کی بات کریں تو جس قدر زیادہ تاکید آئی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ما زال یوصینی جبریل امین علیہ السلام مجھے اس قدر تکرار کے ساتھ مجھے بار بار وصیت کرتے رہے بالجاری ہمسایوں کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ وراثت کے حصوں میں بھی ہمسایوں کا حصہ مقرر نہ کر دے۔ وراثت کے حصوں میں کہیں اللہ تعالیٰ ہمسایوں کے حصے مقرر نہ کر دے کہ ان کو بھی اپنی وراثت میں سے حصہ دو۔ اس قدر زیادہ تاکید آپ سے جب پوچھا گیا، عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمارے جو دائیں بائیں سامنے یا بیک سائڈ پہ جو گھر ہے یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اور ان کے علاوہ ہم جو 2-3 گھر چھوڑ کے رہتے ہیں ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں تو یہ جائز تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، دین اسلام کیا دین فطرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہمسایوں کے گھروں کی حد پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جار ہے ہمسایہ کا معنی ہوتا ہے جو ایک سائے میں رہنے والے، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمسایہ ہے، جار جو ہے، اس سے کون کون سے گھر مراد ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، سامنے والے اور بیک سائڈ والے جو ہیں وہ 40 گھر مراد ہیں۔ 40 گھر مراد ہیں۔ ذرا آپ بتائیے کہ اگر ہم اپنے دائیں اور بائیں یا پوری اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں اگر 40 گھر جو ہیں ہمارے قریب ہیں، اگر ہم ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں ہمیں کوئی برائی، کوئی جرم نظر آئے؟ تو کیسا دین فطرت ہے کہ فرمایا کہ 40 گھروں کا تم نے خیال رکھنا ہے، 40 جو گھر ہیں وہ تمہارے ان ہمسایہ کی جو حقوق بتائے جا رہے ہیں اس میں داخل ہیں۔ اچھا، ہمسایہ یہ وضاحت بھی پہلے کر دینا ضروری ہے کہ دیکھیے جو سب سے زیادہ حقوق رکھے گئے ہیں، 3 حقوق بتائے جاتے ہیں، وہ اس ہمسائے کے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہو، ہمارا خونی رشتہ دار بھی ہو، تو ایسا ہمسایہ 3 گنا زیادہ اس کے حق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسلام کا حق ہے، وہ مسلمان ہے، اور دوسرا رشتہ داری کا حق ہے، اور تیسرا وہ آدمی ہمارا ہمسایہ ہے۔ گویا کہ ایسا ہمسایہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے حق نہ پورے کیے جائیں۔ مسلمان بھی ہے، خونی رشتہ دار بھی ہے، اور ہمسایہ بھی ہے۔ اور ہمارے بالعموم جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ الحمدللہ زیادہ تر جو ہیں وہ ان 3 باتوں پہ پورا اترتے ہیں۔
اگر خونی رشتہ دار نہ ہو تو اس ہمسائے کے بھی ہم پر دو حق ہیں. ایک حق جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، وہ مسلمان ہے، اور دوسرا حق حق ہمسائیگی ہے. سامعین مکرم، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، ایک حق اس کا بھی ہم پر ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک حق ہم پر پھر بھی رہتا ہے، اور وہ حق ہمسائیگی ہے. ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، پاکیزہ زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ہمسائے یہودی ہوتے تھے اور ان کے گھر میں بھی وہ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. غیر مسلموں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. آج ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو تحفہ نہیں دیا جا سکتا یا ان کی مدد نہیں کی جا سکتی. صحابی جو تھے وہ جب بھی ان کے گھر میں کھانا پکتا تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے جو اطاعت، فرما برداری اور محبت کا جذبہ تمام صحابہ میں تھا، تاہم عبداللہ بن عمر کی جو انفرادیت تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہوتے تھے یا جا رہے ہوتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ بیٹھ کے رفع حاجت کرتے تھے، عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں جب بھی اس راستے سے گزرے تو رفع حاجت نہیں بھی آئی ہوتی تھی، اس جگہ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت تھی کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیاں اس زمانے میں بڑی تنگ تھیں، بعد میں جب خلفائے راشدین کا وقت ہوا تو کچھ اس میں وسعت آ گئی، تو جن گلیوں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کندھے مبارک مس کرتے تھے، دیوار کو لگا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر جب وہاں سے گزرا کرتے تھے جان بوجھ کے اپنا مونڈا مار دیتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے رسول کا بھی مونڈا جو ہے وہ لگا ہے. سے آپ اندازہ کریے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اندر اطاعت کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا. وہ روایت بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع کو بین کر دیا. حج جو کرنے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں. حج افراد بھی ہے، حج قران بھی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں. حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی حضرات پہلے احرام پہن کے جاتے ہیں، وہاں پہ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ رہتے ہیں، اور جب حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں تو پھر اپنی بلڈنگ سے احرام پہن کے دوبارہ منا چلے جاتے ہیں حج کے لیے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. حج افراد اور حج قران میں احرام نہیں اتارا جاتا، بلکہ اسی طرح گئے اور عمرہ کیا اور احرام کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، اور عام طور پر اور اس میں عمرہ بھی نہیں ہوتا پہلے شامل. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ یہ تھی کہ میں حج تمتع کو بین کر دوں تاکہ حج کے دنوں میں لوگ حج کرنے آئیں اور پھر باقی مہینوں میں لوگ عمرہ کرنے آئیں، تاکہ اللہ کا گھر خوب آباد رہے. معلوم ہوا پہلا ہی سال ہے، حج کا موقع ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے انہوں نے حج تمتع کی نیت کی. کسی نے جا کے بتایا بابا کو کہ آپ کے بیٹے نے حج تمتع کی نیت کی ہے، حالانکہ آپ نے روکا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور پوچھا جب میں نے روک دیے ہے تم نے حج تمتع کی نیت کیوں کی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ آپ میرے باپ ضرور ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو باپ کے پیچھے لگ کے میں اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. سیدنا فاروق اعظم صحابی رسول تھے، کوئی بات نہیں کی، کوئی چوں چرا نہیں کی، فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس سے آپ تصور کیجئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی کس قدر پاسداری کرتے تھے. گھر والوں نے بکرا ذبح کیا اور گھر میں آ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو سب سے پہلی بات پوچھتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھا رشتہ داروں کے گھر میں کوئی بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، گھر کے لیے رکھا ہے کہ نہیں رکھا. سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ ہمارے جو ہمسائے یہودی ہیں کیا تم نے ان کے گھر میں بھیجا ہے؟ سب سے پہلی بات آ کے یہ پوچھی. تو ہمسایہ اگر غیر مسلم بھی ہو تو پھر بھی اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. سامعین مکرم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتنے زیادہ ہمارے ہمسائے ہیں
لیکن اگر ہم کسی کے ہاں تحفہ بھیجنا چاہیں تو کس کو بھیجیں؟ 40 اس طرف ہیں، 40 اس طرف ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اقربہما منک بابا، تم تحفہ بھیجنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں ان سے پہل کرو، ان کو ترجیح دو جو تمہارے گھر کے قریب ہوں. جتنا ہمارے گھر کے کوئی قریب ہوگا اس کے پھر حق اور اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. جس کی دیوار ہمارے گھر کے ساتھ ہے اس کے حق بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ان کے گھر میں کھانا بھیجنا، ان کے گھر میں تحفے تحائف بھیجنا، یہ ہمارے دین کا حکم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا پکانے لگو نا، کھانا پکانے لگو تو شوربہ زیادہ رکھا کرو تاکہ اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج سکو. یہاں تک فرمایا کہ اس دور میں لوگ دیواروں پر چھتیر رکھتے تھے، آج کی طرح تو بیم نہیں ڈلتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری دیوار پہ چھت ڈالنے کے لیے کوئی چھتیر رکھنا چاہے، کوئی گارڈر رکھنا چاہے تو اس کو اس سے منع بھی نہ کرو. کھانا ہم بھی بیچتے ہیں لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم کھانا ان کے گھر بیچتے ہیں جو ہمارے گھر بیچتے ہیں. کھانا ہم بھی ان کے گھروں میں نہیں بیچتے جو ہمارے گھر میں نہ بیچے. ہم بھی تحفہ تحائف ان کو دیتے ہیں جو ہمیں تحفہ دیں، یا یہ گمان ہو کہ یہ ہمیں جواباً اچھا تحفہ دیں گے. تو اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اچھا پکائیں یا جب آپ جو گھر میں آپ پکاتے ہیں، آپ اپنے ہمسایوں کے گھر جو ہے ضرور بھیجا کیجیے.